الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بھائیوں اور دوستوں اور بہنوں کہ ہم سارے کوشش کریں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ درود شریف پڑھیں۔ تو آج میں پھر ایک اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں، اور پرپس دیکھیں اس چینل کا اور یوٹیوب چینل جو ہم نے بنایا ہے اسلامک ٹریڈنگ، اس کا مقصد دیکھیں یہی ہے کہ ہم دنیا کی دولت تو بہت اکٹھے کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ٹائم لگاتے ہیں، لیکن ہمیں نیکیاں بھی اکٹھی کرنی، نیکیوں کی تجارت بھی ہم نے کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اکٹھی کریں گے، اللہ پاک کو خوش کریں گے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں گے انشاءاللہ، تو ہمارے فائدہ ہوگا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آج میں نے جو بہترین ایک چیز آپ کے لیے انتخاب کیا ہے، جو آج کے اعمال ہیں، تو دیکھیں میری کوشش جو ہے نا وہ خطاب یا بیان یا اس طرح کی چیزیں کم ہیں۔ میں کہتا ہوں پریکٹیکل چیزیں جو ہم سیکھیں اور ان پہ آپ بھی سیکھیں اور عمل کریں، اور ہم ماشاءاللہ تقاریر تو علماء اکرام سے بہت سنتے رہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، تو لیکن میں پریکٹسز کی بات کرتا ہوں، میں ایکشنز کی بات کرتا ہوں، میں اعمال کی، میں سنتوں کی بات کرتا ہوں کہ ہم سنتیں سیکھیں اور جلدی جلدی اس پہ عمل کریں اور ڈھیروں نیکیاں کمائیں۔ تو انشاءاللہ یہ بس اب میں مختصر کوشش کروں گا، دیکھیں کلپ میں نے کوشش کروں کہ مختصر ہوں، تو میں نے جلدی جلدی بات کرنی، جلدی بولنا ہے، اور آپ نے بھی صحیح جلدی سمجھتے اور سیکھتے جانا ہے۔ آپ کو اگر کوئی چیز یاد کرنی ہو تو آپ ویڈیو ریپیٹ کر کے جب سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ یاد ہو جائے گا۔ تو آج جو ہے وہ ہم جو انشاءاللہ بہت زبردست چیز سیکھنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت کے اعمال، سنت اعمال کیا ہیں، تو وہ کیا چیزیں ہمیں کرنی چاہیے۔ تو میں اس سے آغاز کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے علی، رات کو جو ہے نا 4000 دینار صدقہ کر کے سویا کرو، اور ایک قرآن پاک ختم کر کے سویا کرو، اور جنت کی قیمت ادا کر کے سویا کرو، اور دو جو لڑنے والے ہیں مسلمان ان کے درمیان صلح کرا کے سویا کرو، اور پانچویں بات یہ کہ ایک حج کر کے سویا کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے تھوڑے ٹائم میں یعنی رات میں کیسے یہ اتنے بڑے کام سارے کر سکیں گے؟ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، چار مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھو گے تو اس کا ثواب 4000 دینار صدقہ دینے کے برابر ہے۔ میں مفہوم ادا کر رہا ہوں حدیث کا، ٹھیک ہے نا، ہم نے عمل کو سیکھنا ہے، ہم نے کسی اعتراض پہ نہیں جانا کہ ایسے بیان کیا یا ایسے بیان، میں مفہوم ادا کر رہا ہوں تاکہ ہم وہ چیز سیکھیں اور عمل کریں۔ تو پہلی چیز کیا تھی کہ 4 مرتبہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ سے لے کے آخر تک پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں 4000 دینار صدقہ دینے کا ثواب ہوگا۔ اور 4000 دینار میرے بھائیوں کم از کم آج کل 2 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ اگر رات کو 2 لاکھ روپے ہم غریبوں میں صدقہ دے کے کسی کو تقسیم کر کے اسے کتنا بڑی خوشی ہوگی ہمیں۔ ہم 50-100 دے دیتے ہیں پھر بھی ہمیں خوشی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے کہ ہم نے چلیں کسی کی مدد کی ہے۔ تو اسی طرح دوسری چیز یہ ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد سورت پوری پڑھیں گے تو اس کا 1 مرتبہ پڑھنے کا 10 سپارے کا ثواب ہے، تو 3 مرتبہ پڑھیں گے تو ایک قرآن پاک کا میں پڑھنے کا ثواب۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ 3 مرتبہ درود شریف کوئی بھی جو آپ کو آتا ہے پڑھ کے سوئیں تو اس سے جنت کی قیمت آپ سمجھیں ادا کر کے سوئیں گے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ 4 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو بھی آپ کو استغفار آتا ہے وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو 2 مسلمان بھائیوں میں صلح کرانے کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور 5ویں چیز حج کا جو ثواب ہے اس پہ کیا ہے کہ تیسرا کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے 4 مرتبہ تو آپ کو ایک حج کرنے کا ثواب ہوگا۔ تو سبحان اللہ بہت اعلیٰ چیز ہے، یہ کروڑوں نیکیاں ہم رات کو کما کے سو سکتے ہیں۔ دیکھیں پیسے ہم 100 روپے بھی 500 1000 کہیں سے مل جائے 10,000 کہیں سے مل جائے تو ہم کتنی محنت کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ تو نیکیاں کمانے پہ بھی خوش ہوں پیارے بھائیوں، آخر اللہ پاک نے ہمیں دیکھیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم دین کی طرف بھی محنت کریں، کوشش کریں۔ اچھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ سورت ملک 29ویں سپارے کی بالکل سٹارٹ کی صورت ہے، 2 رکوعیں چھوٹے چھوٹے ہیں،
رات کو یہ جو پڑھ کے سوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ آپ مغرب کے پڑھ لیں یا بہتر ہے عشاء کے بعد پڑھیں، تو جو پڑھ کے سوئے گا یہ آیت، یہ صورت جو ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت جب قبر میں بندہ جائے گا تو اس کے لیے اگر خدا نخواستہ اس پہ قبر کا عذاب ہونے لگے گا تو وہ صورت اس کے اوپر سایہ کرے گی اور اللہ کے قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ سے ان سے بچوائے گی اس کو، اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے گی یا اللہ یہ مجھے پڑھتا رہے، میری تلاوت کرتا رہے رات کو۔ اسی طرح پھر حشر کے میدان میں بھی آپ کی اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی اور آپ کو جنت تک پہنچوا کے آئے گی۔ یہ دیکھیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تو ہم اس کو یاد کر لیں، زبانی یاد کر لیں۔ ہم دیکھیں، ہم پیپر بھی دنیا کی پڑھ رہے ہیں، تعلیم پڑھ رہے ہیں، ہر کلاس ہم کر لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم زبانی یاد کر لیتے ہیں، رٹ لیتے ہیں، جا کے پیپروں میں لکھ دیتے ہیں، تو یہ بھی چیز کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے، تھوڑی سی محنت کریں گے تو انشاءاللہ جلدی سیکھ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جناب رات کو سوتے ہوئے 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو انہوں نے بتایا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی بتایا تھا، دونوں طرح سے واقعات سنے ہوئے ہیں، تفصیل میں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور آخری چیز بھائی، دو چیزیں کہ ایک تو وضو کر کے سونا بھی سنت ہے، اور پھر جب سونے ہیں تو تین مرتبہ نا، آخری 3 صورتیں 3 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تینوں صورتیں ایک مرتبہ پڑھ کے پھر اس کو ایسے پونگ مار کے تو پورے ہاتھ پہ ایسے یعنی جسم پہ ہم بدن پہ پھیر لیں گے، ٹھیک ہے، تو ایک مرتبہ کر لیا، پھر دوسری مرتبہ کرنا ہے، پھر تیسری مرتبہ کرنا ہے بیڈ پہ بیٹھ کے، پھر آپ سو جائیں گے آرام سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہت آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کو بلاؤں سے، پریشانیوں سے، دکھ تکلیفوں سے بچائے گا۔ اور جو آیت الکرسی ہم رات کو پڑھتے ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سوائے موت کے کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر آپ آیت الکرسی کو رات کو پڑھ کے سوتے ہیں تو سارے ہم بھائی بہنیں میری اور دوست اور بزرگ اور چھوٹے اور بڑے، سب سے گزارش ہے کہ ان سارے اعمال کا اہتمام کریں، انشاءاللہ ہم سب کو بہت نیکیاں ملیں گی، اللہ پاک خوش ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے جب ہم قیامت میں جائیں گے تو ہمارے اعمال اللہ کرم انشاءاللہ قبول کرے تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ تو بس مقصد یہی ہے دوستوں کہ دنیا کے کمانے کے لیے تو ہم سارا دن لگاتے ہیں، سارا ایفرٹ لگاتے ہیں، جوانی بھی لگا رہے ہیں، وقت بھی لگا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، دن رات ایک ہم نے کیا ہوا ہے، دین کے لیے بھی ہم کریں۔ دین کے لیے صرف یہ نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ، سیزن کا مہینہ آیا، اس میں نماز، قرآن، روزے ترتیب کر لیں لیکن آگے پیچھے نہیں۔ ہم نے ڈیلی، جیسے ہم ڈیلی دولت پیسہ کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں زور، اسی طرح ہم نے دین کی نیکیوں کو کمانے کے لیے بھی انشاءاللہ محنت، ایفرٹ، کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بتایا ہے وہ اس پہ مجھے بھی سب سے پہلے عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی دے اور دوسروں تک بھی پھیلانے کی توفیق دے۔ تو اس لیے اس پھیلانے کے لیے میرے ذہن میں بات آ گئی کہ بھائیو اس چینل کو دیکھیں، آپ نے لائک بھی کرنا ہے اور سبسکرائب بھی کرنا ہے اور بیل آئیکن پہ بھی پریس کریں تاکہ یہ آٹومیٹیکلی جب نیکسٹ آتی جائیں آپ تک پہنچتی جائیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ پتہ نہیں اب کیسی بنی ہے۔